السلام علیکم ناظرین، آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بھی دن ہے۔ وہ صحابی جس نے دنیا کے 7 حصے فتح کیے، یعنی دنیا کے 7 بر اعظموں پر اس کی حکمرانی تھی، وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی دن پر شہادت ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کے لیے لایا ہے وہ ویڈیو جس میں سارا ڈیٹیل ہے جو طارق جمیل صاحب نے تفصیل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور اس کی شہادت پر روشنی ڈالی ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے۔ فتوحات ہو گئی، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے، کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھی، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ سب مدینے میں آیا ہے۔ تو صحابہ کون 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چنے ہوئے آٹے کی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی۔ اور کپڑے اچھے پہنے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو مانے گا کوئی نہیں، کہنے نہیں بات تو کرنی چاہیے۔ کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک بیٹی ہے اور ازواج مطہرات میں سے، دوسری محبوب بے رسول ہے، تو ان دونوں کو تیار کیا گیا۔ یہ دونوں تشریف لائیں تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ متکلم بنی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسی چلے گئے۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے، فتوحات کے دروازے کھول دیے، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں، ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے۔ آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل ہوا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگی کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے دل و ہان کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم۔ کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک عذاب تو نے اس کی ایک تہ اور لگا دی۔ تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے۔ کہ اس سے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی۔ حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا۔ اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوں۔
نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑے نہیں ہوتا تھا.